السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ رعد، پارہ نمبر 13، آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ واو، ہاں اور واو پورے حرکت ہے، لام پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ میم حرکت ہے، دال پر تشدید ہے، 2 بار پڑھیں گے۔ لام پر سکون ہے، یہ حرف قمری ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں بلکہ دال کو لام میں ملائیں۔ حمزہ حرکت ہے اور را پر سکون ہے، تو اسے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ضاد حرکت ہے، واو جیم عین لام پورے حرکت ہے، اسے جل پڑھیں گے۔ یہاں دیکھو، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اسے 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور ہا بھی الف مدہ ہے تو اسے 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را، واو، را حرکت ہے، واو کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر الف مدہ۔ سین اور یا اور واو پورے حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ حمزہ حرکت ہے، نون پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، اور را پر 2 زبر ہے اور توائے مطلق آیا ہے، ہمیں یہاں رکنا ہے تو ہم 1 زبر کو ہٹا دیں گے۔ اگر 1 زبر ہٹ گیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ الف سے پہلے زبر الف مدہ، تو اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زوجين اثنين يغشي الليل النهار، نہیں یہاں پر نہارا نہیں آئے گا، یغشی اللیل النہار، زبر کو ساکن کر دیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو مد الارض پھیلا دیا زمین کو۔ وہی کون؟ اللہ ہی ہے جو زمین کو پھیلا دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا، اور بنا دیا اس میں، رواسیہ پہاڑوں کو،
پہاڑوں کو خیمے کی طرح زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین مضبوط ہو جائے، اور وَأَنْهَارًا اور نہریں بنا دیے۔ پہاڑوں پر ہی سے جھرنے گرتے ہیں اور نہر میں جا کر پھیل جاتے ہیں، یعنی نہر بن جاتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں کے اوپر سے جھرنے آتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہاڑیں اور اس کے اوپر نہریں، رواسیہ و انہارا، پہاڑ اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر ایک پھل میں، پھلوں کو جعل فیہا بنا دیا، فیہا اس کو، یعنی پھلوں کو کیا بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ زوجین اثنین، دو دو جوڑوں میں بنائے ہیں۔ دو دو جوڑے مطلب کیا؟ نر اور مادہ بھی ہو سکتا ہے، میٹھا اور کھٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھو ہم سنترے دیکھتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہوتے تو سنترے ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سبھی کے طرح طرح کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں اس نے بنا دیا، کیا ہے؟ زوجین اثنین، دو جوڑے، اور یغشی اللیل النہار، اور وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے بنایا ہے۔ کوئی بھی پھل کھائیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس پھل کو بنایا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وَفِي الْأَرْضِ، اب آسمان کی بات لائے اور جوڑے بنانے کی بات لائے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قِطَعٌ، ٹکڑے ہے، مُجَاوِرَاتٌ، تو اس کے ساتھ، زمین کے ساتھ ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، باہم ملے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا زمین میں کہ تھوڑی زمین زرخیز ہوتی ہے، ہری بھری، اور تھوڑی دور جاتے ہیں تو سوکھا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر جاتے ہیں تو کیچڑ والی زمین ہوتی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہے انار کے، اور وَزَرْعٌ، اور کھیتی ہے، وَنَخِيلٌ، کھجوروں کی کھیتی ہے۔ باغات ہے اور کیا ہے؟ انگور کی کھیتی ہے اور کھجور ہے، کھجور کے درخت ہے۔ سنوان وغیر سنوان، ایک ڈالی والے یا کئی ڈالی والے۔ یسقا، وہ پلاتا ہے، بماء واحد، وہ ایک ہی پانی پلاتا ہے۔ ہر درخت کو کون پلاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہر کھیتی کو ایک ہی پانی پلاتا ہے، لیکن ان کے ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے، پتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کلروں میں بھی فرق ہوتا ہے، موٹا یا باریک بھی ہوتا ہے، گڈھا اور لمبا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے کیا بنائے ہیں؟ دو قسم کے بنائے ہیں۔ نفصل بعضها، ہم فضیلت دیتے ہیں، پانی تو ایک ہی پلاتے ہیں، درختوں کو، جھاڑ کو، گھاس کو ایک ہی پانی آتا ہے آسمان سے، لیکن
ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، سبحان اللہ، بعض کو بعض پر، فل اکل کھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ میٹھے اور کھٹے بنائے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانیاں ہیں، آیۃ لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ پھلوں میں، ہر ایک چیز میں، درخت میں، پھل میں، زمین میں، پہاڑ میں، پانی میں، آسمان میں، دن و رات میں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسے دیکھ کر اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے ہمیں، اور اسے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔